السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ڈاکٹر سراج۔ اور کل پنجاب میں ضمنی الیکشن ہوا ہے، تو میں اس پہ کچھ باتیں کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ اور ضمنی الیکشن تو خیر یہ نتیجہ تو ایکسپیکٹڈ تھا، بلکہ اس سے بڑھ کر تھا۔ اور میرے خیال میں نون لیگ کی جو نکلتی تھی وہ 2 سیٹیں تھیں، اور میرا ذاتی خیال ہے یہ کہ ان نے چیٹ کر کے 2 مزید لیے ہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا۔ لیکن یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ ریاست کی مشینری اور حاکم الوقت، اور جہاز بھی تیرے، سمندر بھی تیرے، بیڑے بھی تیرے، زمین بھی تیری، فوج بھی تیری، ادارے بھی تیرے، لیکن ایک قدرت کا فیصلہ ہے، وہ تیرا نہیں ہو سکتا، وہ میرا نہیں ہو سکتا، وہ قدرت کرتی ہے۔ بہرحال کل کا جو الیکشن ہوا یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ جو ہے یہ رزلٹ یہ آنا تھا، اس سے بڑھ کر آنا تھا، لیکن چلو یہ عوام کا فیصلہ ہے، یہ عوام کا فیصلہ ہے۔ کسی نے کہا کہ سلیکٹڈ ہے، کسی نے کہا کہ الیکٹیبلز کی وجہ سے آیا، کسی نے کہا کہ لا کر مسلط کیا گیا، کسی نے کچھ جی وہ جلسے اس ایجنسی نے کروا دیے، لوگ اس ایجنسی نے جمع کروا دیے اور اس کو لیا ہے۔ اب کیا؟ اب تو نہ ایجنسی نہ الیکٹیبلز، حکمت عملی، پھر سچائی۔ آپ تھوڑی دیر کی سوچیں کہ ایک شخص جو اللہ اور اس کے نبی کا نام لے گا اور پوری دنیا کے اندر اس کا پرچار کرنے والا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پر کامل ایمان رکھنے والا، یہود و نصارہ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر علل اعلان کہنے والا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو جو شخص اللہ کے لیے لوگوں کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے تو اللہ اس کی مدد کو نہیں آئیں گے، اللہ اس کی مدد نہیں کریں گے۔ میرا دل و دماغ تو اس بات کو نہیں مانتا۔ بینگ اے مسلم میرا یہ ایمان ہے کہ وہ کہتا ہے 1 قدم چل کر آ، میں 10 قدم چل کر آؤں گا۔ نیت صاف ہونی چاہیے۔ تو اس شخص کو اب سب کو ماننا پڑے گا کہ یہ جو بھی گیٹ نمبر 4 کی پیدائش ہیں، تمام کے تمام گیٹ نمبر 4 کی پیدائش ہیں، سوائے سے ایک شخص کے جو میڈ ان پاکستان ہے، اس کا نام عمران خان ہے، سوائے سے ایک شخص کے، اس پہ الزامات لگے نا کہ اس کو جی وہ ایجنسی نے کرایا، یہ کرایا، وہ کرایا۔ اب کیا غلط ثابت ہوا؟ یہ پہلے بھی غلط تھا، یہ آج بھی غلط ہے۔ وہ عوام کی تائید سے پہلے بھی آیا اور وہ عوام کی تائید سے اب بھی آیا، اور وہ عوام ہی لے کر آئی اس کو۔ کس کس کو روکو گے، کہاں کہاں روکو گے؟ نہیں روک سکتے، پہلی چیز۔ اچھا، دوسری چیز میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ کل میں پروگرام دیکھ رہا تھا، تو ایک اینکر ہے، ویسے تو کئی اینکر ہیں، لیکن یہ ایک اینکر بیچارہ ایسا ہے کہ جو در بدر ہے، در بدر ہے۔ کبھی آپ کو یہ ایئر وائی پہ نظر آ گیا، کبھی آپ کو یہ سما پہ نظر آتا ہے، کبھی آپ کو یہ دنیا نیوز پہ نظر آتا ہے، مطلب مختلف چینلز پہ۔ وہ دھوبی کے جانور والا حساب ہے اس کا۔ کسی ایک جگہ وہ نہیں ٹکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اینکر ماشاءاللہ دیکھو، ایک جرنلسٹ، ایک پڑھا لکھا جرنلسٹ، میں ڈاکٹر شاہد مسعود کو سنتا ہوں،
میں کاشف عباسی کو سنتا ہوں، میں صابر شاکر صاحب کو سنتا ہوں، میں ارشد شریف صاحب کو سنتا ہوں، میں سمیع ابراہیم صاحب کو سنتا ہوں، میں ارشد شریف کا میں نے بتا دیا آپ کو، عمران ریاض خان ہے، کامران خان ہے، اور اطہر عباس میرے خیال میں جو آج کل جیو پہ نظر آتا ہے اسے سنتا ہوں، حسن نثار صاحب کو سنتا ہوں۔ میں قاصر ہوں سمجھنے سے کہ جرنلزم کو کچھ اینکرز نے کیا سے کیا بنا دیا۔ میں ان سب کو سنتا ہوں، میرا شاید فلم ڈراموں میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے جتنا نیوز میں ہے۔ خیر اسے ایک اینکر میں آپ کو بتاؤں، کل جو ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ اتنا اہم نہیں لیکن اس کی ذہنیت آپ کو ضرور بتاؤں گا، جس کے لیے کچھ جملے جو ہے وہ لائف چینل کے اندر یہ ایک اور اینکر نے لکھا ہے، وہ میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دیکھیے بات یہ ہوئی کہ عمران خان نے پی ٹی آئی نے 20 حلقوں میں سے 15 نکال لیا، ٹھیک ہے جی، 15 سیٹیں نکال لی اس کی، 4 جو ہے وہ نون لیگ کی اور 1 آزاد امیدوار ہے، تو آزاد کو اگر نون لیگ کو دے دیتے ہیں تو 5 ہو جاتی ہے، 15-5 ہے۔ اس اینکر نے کہا کہ یہ نون لیگ کی شکست نہیں ہے، یہ سیٹیں تو نون لیگ کی تھی ہی نہیں، یہ تو پی ٹی آئی کی تھی، 20 کی 20 جو لوٹے ہو گئے تھے، جن کو انہوں نے ایک باعزت نام دیا، وہ نام نہیں وہ اس قابل نہیں ہے، لوٹے ہو گئے تھے۔ وہ اینکر کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو نون لیگ کی سیٹیں تھی ہی نہیں، نون لیگ کی تو شکست نہیں ہوئی ہے۔ اس نے تو الٹا اس وقت جب یہ بات ہو رہی تھی تو میرے خیال میں 3 سیٹوں کی کلیئرفیکیشن ہو چکی تھی نون لیگ کی، تو 3 سیٹیں ان کی ہو گئی ہیں، تو اس نے کہا 3 سیٹیں تو نون لیگ نے گین کی ہیں، تو ان کی تو شکست نہیں ہے، تو پی ٹی آئی نے لوز کی ہیں۔ اچھا وہی اینکر کہتا ہے کہ ہم نے 2018 کا الیکشن بھی دیکھا، کس نے کروایا، کیسے کروایا، کون لایا، وہی اینکر وہ کہتا ہے ہم نے آزاد کشمیر کا الیکشن بھی دیکھا، ہم نے جی بی کا الیکشن بھی دیکھا۔ آپ کے کہنے کا جو مطلب میں سمجھا ہوں وہ یہ تھا کہ لانے والے کوئی اور ہیں، تو اگر آپ کی بات کو میں مان لیتا ہوں کہ لانے والے کوئی اور ہیں تو 2018 میں بھی کوئی اور لے کر آیا تھا، اگر ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ سیٹیں تو پی ٹی آئی کی بھی نہیں تھی، یہ تو جو 30 40 سال جن کو لاتے رہے یہ تو ان کی سیٹیں تھیں۔ 30 40 سال جو لوگ وہاں حکومت کرتے رہے پھر یہ سیٹیں تو ان کی تھی، یہ تو پی ٹی آئی کی بھی نہیں تھی کیونکہ ان کو بھی تو لایا گیا تھا۔ وہ میرے بھائی 4.25 سال حکومت کی ہے پی ٹی آئی نے وہاں، 30 سال نہیں کیا، 4.25 سال، 4.25 سال میں 15 دوبارہ کھینچ لی اور ان کی کھینچ لی۔ یہ اس کو گڑبڑ نہ کریں، یہ ان کی سیٹیں تھیں جو 30 سال سے وہاں بیٹھے ہیں حکومت کر رہے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ بقول آپ کے 18 میں ان کو کوئی لے کر آیا تھا تو ان کو تو سیٹیں تھی ہی نہیں، سیٹیں یہ اب بنی ہیں ان کی۔ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ان کی فتح ہے، اس پر میں ایک اینکر کا نام ضرور لوں گا، ارشاد احمد عارف صاحب، انہوں نے بڑا معقول جواب دیا ان کو، انہوں نے بڑا معقول جواب دیا کہ مریم نواز مان گئی، ڈاکٹر صاحب نہیں مان رہے، جس پر ڈاکٹر صاحب تیش میں آ گئے کہ ذاتیات پہ نہ جائیں، ذاتیات پہ نہ جائیں، ہاں میں ذاتیات میں، اور بے شرم آدمی کسی کے ٹکڑوں پہ پل بھی رہا ہوتا ہے، حلال کے نہیں یہ حرام کے ٹکڑے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ جیسے اور بھی کچھ جے این این پہ بیٹھے ہوئے کچھ دوسرے چینل پہ بیٹھے ہوئے جو حرام کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، بے شرم آدمی، کم از کم اس کو تھوڑا سا تو کور اپ دیا جاتا ہے نا کہ یار یہ ٹکڑے میرے ظاہر نہ ہوں، تو تم تو کھلا ڈلا ہے، تمہاری ماں مان گئی کہ جی ہمیں شکست تسلیم ہے، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، عوام کا فیصلہ، تم نہیں مان رہے، کتنا کھایا تم نے ان کا،
میرے خیال میں عوام سمجھ گئی ہوگی میں کس اینکر کی اور کس چینل پر بیٹھا ہوا تھا کل ارشاد احمد عارف صاحب کے ساتھ. ان کے ساتھ جو ہے ایک اینکر اور تھا صابر شاکر صاحب. خیر وہ تو اچھا وہ اس کا منہ نہیں لگا, وہ اس قابل نہیں ہے کہ صابر شاکر صاحب اس کا منہ لگے. منہ وہ تو خیر اس قابل بھی نہیں ہے کہ ارشاد احمد عارف صاحب ان کے منہ لگیں. لیکن انہوں نے ارشاد احمد عارف صاحب نے کہا کہ میں اپنے گھر, اس نے کہا کہ کہاں دھاندلی ہوئی, کس طرح دھاندلی ہوئی, کچھ ثبوت لے کر آ جائے. یعنی وہ بات جو نون لیگ کو کرنی چاہیے وہی اینکر صاحب کر رہے ہیں. ارشاد احمد عارف صاحب نے کہا کہ میرے گھر کے ووٹ ہیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی 2018 میں یہیں سے دیے تھے, اس میں ووٹ غائب ہے. تو بولا آپ کہہ رہے ہیں, آپ کا کہنا میں مان لوں, آپ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں, مطلب آپ بتا رہے ہیں مجھے تو آپ کی خبر ہے. اس سے بولا خبر نہیں, میرے گھر کے لوگ ہیں. کہہ رہے نہیں تو آپ کہہ رہے ہو میں مان لوں. تو ہے کیا چیز یار, تو ہے کون, تیری 2 ٹکے کی اوقات نہیں, کسی ایک چینل پہ ٹک کے تجھے کسی نے نوکری پہ رکھا نہیں کبھی. تو یہاں سے وہاں سے یہاں, جیسے ہی پتہ چلتا ہے جنہیں کو کیا تو آرام خور ہے نکال دیتے ہیں. تو بیٹھ کے سینئر جرنلسٹ کے ساتھ ختم ہو جائے گی تو پھر تو شور مچائے گا. شور میں اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کرو تو پڑھے لکھے لوگ ہیں. اس نے خالی کہا بھائی سن تو لو ہماری, پھر نہیں آپ شور مچا کے آپ نے آواز کو دبانے کی کوشش کی. نہیں دبا سکتے, نہیں دبا سکتے. آپ کو جو بھی جواب دیا آپ یقین کریں, میں تو گھر پہ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا, میرا ہنس کے برا حال ہوا. ایک آدمی کتنا ذلیل ہو سکتا ہے, کتنا. میں وہ دیکھنا چاہ رہا تھا, وہ بدقسمتی ہے, وہ پروگرام جو اس کا ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا. بہرحال خدا پر یقین کرو, اس شخص کا پروگرام بھی اسی چینل سے ایک آتا ہے, جواب چاہیے کے نام سے آتا ہے. میں یہ بھی بتا دوں آپ کو, چلیں آپ یقین کریں جیسی میں اس کی شکل دیکھتا ہوں میں ٹی وی کا چینل ہی چینج کر دیتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے اس نے بیٹھ کے, کیا کہوں میں, الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن شرم آنی چاہیے آپ کو نہیں بلکہ تم کو شرم آنی چاہیے. ایک آدمی کے گھر کے ووٹ غائب ہو کر تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہاری ہے, تو تم کہہ رہے ہو میں تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. تم نے اس کو اپنے گھر سے رشتہ دینے, تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو, تم ہو کون. لیکن اگر کسی کے ٹکڑے اٹھا رہے ہو, کھا رہے ہو, کسی کا جھوٹا کھا ہی رہے ہو, تو تھوڑا سا اپنے اس جرنلزم کی لبادہ اور تم نے اڑا ہوا ہے, خدا کے بندے کم از کم تھوڑا سا اس کو بھی کور اپ دو نا. اتنا کوئی تھوڑی گرتا ہے. میں تو آپ کو تو آخر میں صابر شاکر صاحب نے بھی کہا, اور بلکہ ارشاد عارف صاحب کی بڑی بہترین بات انہوں نے کی کہ جو آپ کا ان حضرت کا تجزیہ تھا, تو بولا اگر اس پر میں کہوں گا کہ نون لیگ عمل کرے تو 2023 میں جب بھی الیکشن ہو تو وہ 1/3 سے جیتیں گے اور 2/3 سے پی ٹی آئی کو شکست دے دیں گے. جس پہ سب کی ہنسی نکل گئی, اور اس پروگرام کی جو ہوسٹ تھی وہ شازیہ تھی. اور آپ یقین کریں وہ شازیہ کیا ہنسی ہوگی, میری ہنسی اس سے زیادہ نکل گئی. شرم آنی چاہیے تم کو. کسی کے ٹکڑے اٹھا رہے ہو, کھا رہے ہو, جھوٹا کھا ہی رہے ہو, لیکن کم از کم اس جرنلزم کو بدنام نہیں کرو یار. وہاں فیملیز آئیں, انہوں نے کہا ہم فلانے کنٹریز سے آئے ہیں یا عمران خان کو ووٹ کرنے یا ووٹ کرنے, چھوڑے عمران خان کو, ووٹ کرنے ہمیں. ہمارا ووٹ یہاں نہیں ہے, ہمارا سال یہاں ووٹ, ہم نے ہماری فیملی کے ووٹ یہاں پہ, ہماری پیدائش یہاں کی, ہمارا پرماننٹ ایڈریس یہاں کا ہے. کہاں گئے آپ؟ کہہ رہے دھاندلی نہیں, تم کہہ رہے دھاندلی نہیں. ایک بوتھ پہ ٹائم ختم ہو گیا, دوسرے راستے سے نون لیگوں کو گھسا کے اندر ٹھپے لگوانے کے لے کے جاتے ہو, تو پی ٹی آئی لوگ پہنچ گئے سارے وہاں, تو وہ کھاتا رک گیا. ایک آدمی پکڑا جس کی ویڈیو چل رہی, شاید تمہارے موبائل پہ نہ آتی ہو کیونکہ تمہارے موبائل پہ کچھ اور چیز آتی ہوں گی. 600 ووٹ ایک پریزائڈنگ افسر تھا جو ٹھپے لگا رہا تھا, اس کی ویڈیو بنا کے پکڑا اس کو. شرم کرو تم ٹی وی ایک مین اسٹریم میڈیا پہ آ کے تم کچھ بھی بولو اگر کوئی یقین کر لے گا. میں تو یہ دیکھ رہا تھا, تو یقین کرو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی کتنا ذلیل ہو سکتا ہے, کتنا بے عزت ہو سکتا ہے, اور تم نے حد ہی کر دیا ہے. نام لے لوں تمہارا, نام لے لوں؟ پرچے لے لا کے دیکھا تھا کہ میرے پاس یہ پرچے ہیں ٹوٹل 297 یہ ہے, جس میں اقلیت یہ ہے, جس میں خواتین یہ ہیں, جس میں مقصود, یہ سب تجھے پتہ ہے.
ہیں وہاں سے ووٹ غائب ہو گئے تجھے پتہ نہیں چلا, پیچھے دروازے سے لوگ آ کے ٹھپے لگانے لگے تجھے پتہ نہیں چلا, ایک آدمی نے 600 ووٹ ڈالے تجھے پتہ نہیں چلا, بے غیرت آدمی. تو مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے پھر لوگوں کے برین واش کرتے ہو. نہیں کر سکتے, اب نہیں کر سکتے میرے بھائی, نہیں کر سکتے. خود کو مزید ضلالت کی دلدل میں مت دھکیلو, جتنا ہو گئے اتنا میرے خیال میں کافی ہے. تمہارے ماں باپ بھی سوچتے ہوں کہ ہم نے بارہ کوئی چیز پیدا کر دی ہے, اور ہو گئی ہے, تو ہونے والی چیز تھی وہ ہو گئی, ہونی تھی تو وہ ہو گئی, وہ تو ہونی تھی, جب ہونا تھا تو وہ ہونی تھی. مزید ان کی تذلیل کا باعث مت بنو, ذلیل آدمی, مزید تذلیل کا باعث مت بنو. والدین کے لیے, اپنے بچوں کے لیے ان سے لوگ سوال کریں گے کہ تمہارا باپ ہے یہ یا پاپ ہے یہ, اس کو نظر نہیں آ رہا. پوری پولیس فورس لگی, لوگوں کو ڈنڈے مارے. جہاں میں آپ کو بتاؤں, میں ڈیوٹی دے چکا ہوں پولنگ بوتھس کے اندر. میں پولنگ ایجنٹ بن کے بیٹھا ہوں. پولنگ ایجنٹ بن کے جب فون کرتے ہیں نا کہ سر ہمارے ووٹ یہاں نہیں ہیں, حالات سازگار نہیں ہیں, باہر حالات خراب کر دیے جاتے ہیں, جو آپ نے دیکھے ہوں گے, ہر الیکشن میں دیکھتے ہوں گے, بے شرم آدمی, ہر الیکشن میں دیکھتے ہوں گے, اس میں بھی دیکھے ہوں گے, ڈنڈے چل گئے, گھوسے چل گئے, پولیس خاموش تماشائی. مجھے نہیں پتا, میں خود ڈیوٹی پہ بیٹھا ہوں. میں پرویز مشرف کے ریفرینڈم میں بیٹھا ہوں, مجھے پتہ ہے کیسا ہوا ریفرینڈم. اور تم کہتے ہو کہ دھاندلی لا کے دکھا دے کوئی مجھے, تم کو شرم آنی چاہیے. ہمارے ماں باپ بھی فخر کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا وہ, یا تمہارے بچے فخر کرتے ہوں, تمہاری بیوی تم کو دیکھتے ہو کہ میرا شوہر جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھتا ہے. میں آپ کا نام لے دیتا ہوں, کیا یار, ڈاکٹر دانش نہیں چلنے والا, اب نہیں چلنے والا. آپ شور شرابہ کر کے کسی کی صحیح بات کو دبانے کی کوشش اب نہیں کر سکتے, نہ آپ لوگوں کو غلط انفارمیشن پہنچا سکتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں ڈیوائس پکڑی ہوئی ہے نا جس پہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں, یہ تقریباً ہر دوسرے پاکستانی کے پاس ہے. یہ فریڈم ہے, یہ ایکسپریشن ہے, یہ ووکل ہے, یہ آواز ہے. اور ڈرو اس دن سے کہ یار دوسرا پاکستانی اسی طرح لے کر جس دن بیٹھ گیا تم جیسے کو تو اس ملک کو جگہ بھی نہیں ملے گی. میڈیا تو چھوڑو, کمال ہے آپ کو کہ آپ کہہ رہے ہو کیا کوئی لا کے دکھا دے. اور نون لیگ کی جیت ہوئی ہے, وہ تو 30 سال سے وہیں رہے, ان کی جیت کہاں سے ہوئی ہے؟ کتنا کھلایا تیرے کو, کتنا کھایا تو نے ان کا کہ ان کی جیت ہوئی ہے؟ نون لیگ کی جیت ہوئی ہے, 3 سیٹیں نکال لی, تو پی ٹی آئی کی سیٹیں تھی, اور پی ٹی آئی تو بھی 4 سال ہوئی ہے, 30 سال سے تو وہ بیٹھے تو ان کی سیٹیں تھی. بے شرم آدمی. امید کرتا ہوں آئندہ مین اسٹریم میڈیا پر بیٹھ کر انسانوں والے پروگرام پر. دیکھو ہم مرنا ہے, ڈاکٹر دانش تم کو بھی مرنا ہے. بینگ اے مسلم, اگر مسلم نہیں ہو, پتہ نہیں دنیش ہو تو ایک الگ بات ہے, ہم تو دانش کا نام آتا ہے ڈاکٹر دانش. اب وہ اگر ڈاکٹر دنیش ہوگا تو پھر میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ قبر کے اندر سوال و جواب ہوگا, پوچھ گچھ ہوگی. یہ جو ووٹ ہم دیتے ہیں نا, اس کا بھی پوچھا جائے گا, آپ نے کس کو دیا؟ آپ کو اللہ نے عقل و شعور دیا, بچے پیدا کر سکتے تھے تو پتہ تھا. حکمران کس کو لانا ہے یہ نہیں تھا پتہ. یہ پوچھ گچھ ہوگی, اور یہ تم سے بھی ہوگی, تم سے بھی ہوگی. اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تم ڈائریکٹ وہاں سے نکلے جاؤ گے. ہاں دنیش, اگر تم دنیش ہو تو میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ایک دانش اور دنیش کنیڈیا ہماری ٹیم میں بھی تھا, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ دنیش تھا. تو چلو مسئلہ نہیں ہے, ہمارا بھائی ہے, لیکن آپ جیسے لوگ ہمارے بھائی نہیں ہیں. آپ جیسے لوگ تفرقہ پھیلانے, فساد پھیلانے اور جھوٹ کا پرچار کرنے والے لوگ آپ نہیں بلکہ تم, اور تم کو شرم آنی چاہیے. امید کرتا ہوں آئندہ جب مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھو گے تو سوچ سمجھ کے, ورنہ مجھے دوسری ویڈیو کا انتظار کرنا ہے. السلام علیکم.